معاشرے میں ایک بہت بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے. شاید آپ بھی اس کا اگر بغور جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے گھر میں ملتی ہیں. وہ ہے ہم بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ کیئر نہیں کرتے. بہت ساری چیزیں ہماری گھروں میں نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دواؤں کی ڈبی پر دواؤں پر عموماً لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہے نا؟ کبھی جیسے بعض اوقات گھر میں انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں تو انجیکشن لگا رہے ہیں. بعض اوقات انسولین ٹائپ کی چیزیں بھی گھر میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو بندہ جو ہے نا وہ اتنی ہائٹ پر رکھتے ہیں کہ وہاں پر اس سے بچوں کی اپروچ نہیں ہوتی. اب آپ میڈیسن لیتے ہیں گھروں میں، جیسے اب سحری ہے، سحری میں ہم نے میڈیسن کسی نے لی اور وہ میڈیسن دسترخوان پر ہی رہ گئے، تو بچے کا تو روزہ نہیں ہوتا. نارملی ہمارے یہاں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، اس نے میڈیسن لی، گولی لی، کھا لی، اس نے وہ آپ کا سیرپ ہوگا، کوئی شربت ہوگا دوا کے طور پر، وہ لیا اور پی لیا. اس طرح بعض اوقات گھروں میں اب ہمارے کیا ہوتا ہے، جیسے کہ شیمپو کی بوتل خالی ہو گئی تو اس میں بلیچ ڈال دیا. اچھا، کوئی کولڈ ڈرنک کی بوتل خالی ہو گئی تو جناب اس کے اندر مٹی کا تیل ڈال دیا. اب آپ مثال کے طور پر کوئی کولڈ ڈرنک کی بوتل خالی ہو گئی، بڑی بوتلیں ہوتی ہیں 1.5 لیٹر کی، اس میں آپ نے مٹی کا تیل ڈال دیا، اوپر سے وہ بوتل کا وہ نشان لگائے ہوا ہے. تو بچہ ہے یا نارمل جیسے کہ اتنی سمجھ نہیں آتی، وہ آئے گا تو سمجھے گا یہ کولڈ ڈرنک ہے. ضرورت ہے کولڈ ڈرنک فری میں ملے گی. تو امی نے یا گھر میں کسی بڑے نے کولڈ ڈرنک اسٹور کی ہوئی ہوگی، اب ہو جائے گا بوتل کھولے گا، پیے گا تو مٹی کا تیل. تو میں آپ کو کہہ چکا، میں خود 1.5 سال کی عمر میں مٹی کا تیل پی چکا ہوں تو مجھے بار بار مٹی کا تیل ہی یاد آتا ہے. تو اس طرح یہ ہمارے گھروں میں ہو جاتا ہے یہ. تو جیسے جیسے کوئی ایسی بوتلیں خالی ہوتی ہیں، شیمپو کی بوتل خالی ہو گئی یا کولڈ ڈرنک کی بوتل خالی ہو گئی، یا جوس، آج کل گھروں میں بہت جوس آئے ہوئے ہوں گے، شربت آئے ہوئے ہوں گے، تو شربت کی بوتلیں خالی ہوں گی تو وہ بوتلیں وہ گھر میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو جس میں اس طرح کی کیمیکل ٹائپ کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو گھروں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا انکار نہیں ہے، گھروں میں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سرف کپڑے دھونے کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ عموماً عام ڈبوں میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ سب نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں. تو اس طرح کی چیزیں جو بچہ آنکھ میں ڈال لے تو نقصان، کھا لے تو نقصان، بدن پہ گر جائے تو نقصان. بعضوں کے گھروں میں تیزاب رکھا ہوا ہوتا ہے، ڈرین وغیرہ بند ہو جاتی تو لوگ تیزاب ڈالتے ہیں نا، تو تیزاب ڈالتے ہیں تو یہ گھر میں رکھتے ہیں، لیکن بے احتیاطی یہ ہے کہ ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں بچے کا ہاتھ لگ جائے، یا اپنا ہی کوئی ایسا ہاتھ بے احتیاطی میں لگ جائے، گر جائے تو یہ تو بڑے کو بھی بہت نقصان پہنچائے گا. ہاتھ جلا دے گا، پاؤں جلا دے گا، اور بہت ساری اس کے چھینٹے اڑیں گے تو چہرے کو بھی نقصان پہنچائے گا، آنکھوں کو نہیں اللہ نہ کرے نقصان پہنچا دے. تو بے احتیاطی یہاں ہے ہمارے یہاں، جس سے پھر بچہ اپنی ذات کو نقصان پہنچا لیتا. پھر بھاگتے وہ بڑے ہی ہیں. آپ استری کر رہے ہیں، پریس کر رہے ہیں کپڑوں کو، اور استری کرتے کرتے آپ نے استری یوں ہی رکھی اور کپڑے لیے اور چینج کرنے چلے گئے، پیچھے بچہ آیا، اس نے استری پر ہاتھ لگا دیا. استری خدا نہ خاصا گرم استری اگر بچے کے ہاتھ، بچے کے پاؤں پر خدا نہ خاصا گر جائے، آپ سوچیں اس کی تکلیف ہے تو کتنی تکلیف کتنی، اور پھر آپ کو تکلیف کتنی. پھر جو نشان اس کا رہ جاتا ہے اللہ کی پناہ. صرف بڑوں کی بے احتیاطی. ہمارے یہاں باتھ روم کھلے رکھے دیے جاتے ہیں، باتھ روم بھی کھلے رکھے جاتے ہیں، اور باتھ روم میں عموماً بھاری ہوئی بالٹیاں ہوتی ہیں. پانی ہے، پانی نہیں ہے تو لوگ احتیاطی طور پر بالٹی بھر کے رکھ لیتے ہیں. بالٹی بھر کے رکھتے، کین بھر کے نہیں رکھتے. ایک مشورہ دے رہا ہوں، جیسے بالٹی آپ رکھتے ہیں اس طرح جیسے 5 لیٹر کی اگر بالٹی رکھی تو 5 لیٹر کا کین رکھ لیں. کین میں یہ ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈل جانے کا اندیشہ بھی کم رہتا ہے، ڈھکن سے بند کر دیا. اچھا، بالٹی بھی رکھتے تو بالٹی بھی آج کل ڈھکن والی آتی ہیں، اس کے اوپر مطلب کہ ڈھکن باندھ دیا. اب بھری ہوئی بالٹی آپ نے باتھ روم میں رکھ تو دی، بچہ بھاگتے بھاگتے باتھ روم میں چلا گیا، باتھ روم میں ہمارے کھلے، باتھ روم میں چلا گیا، باتھ روم میں گیا، اور چھوٹا بچہ ہو تو اگر دیکھے تو وہ بالٹی میں گرے ہوئے واقعات. میں کو فرضی باتیں نہیں کر رہا، اس میں کئی باتیں ہو چکی ہیں، والدین پریشان ہو چکے ہیں، ایون کہ بچوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بچے انتقال کر چکے ہیں، بالٹی میں گر گئے، چہرہ
بالٹی کے اندر ہے اور وہ بالٹی پانی سے بھری ہوئی ہے. بلکہ مجھے ابھی پتہ چلا، ہم لوگ ایک سلسلہ کر رہے تھے تو والدین وہ ورچوئل، مجھے ابھی پتہ چلا ورچوئل گیم، اس میں کوئی میاں بیوی لگے ہوئے تھے، آن لائن گیمنگ، دونوں میاں بیوی گیم میں لگے ہوئے تھے. کوئی بچہ بچانے کی کوئی گیم ہوگی، واللہ عالم کیا تھا. تو یہ دونوں گیم میں اتنے کھو گئے کہ ان کا بچہ بالٹی میں اوندھے منہ گر کر مر گیا. وہ گیم میں بچہ بچا رہے تھے لیکن گھر میں اپنا بچہ نہ بچا سکے بیچارے. اگر مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی، ان کے بچے پر بھی رحم فرمائے. دعا کریں گے ہم. مگر یہ سارے واقعات ہمیں ہمیں مطلب چوکن نہ کرتے ہیں. اب گرم گرم پتیلے لا کر ہم نے دسترخوان پر رکھ دیے، بچے نے ہاتھ مارا، ہاتھ جل گیا، سالن گرم گرم گر گیا. حتیٰ کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ چائے پیئیں نا، چائے، تو بچے کو کبھی گود میں لے کر چائے نہ پیئیں. چائے نارملی ہم گرم پیتے ہیں. اب بچہ ہوتا ہے، ٹھا کر کر ہاتھ مارے گا اور چائے خود آپ پر گرے گی اور آپ مطلب کہ وہ اوور ری ایکٹ کریں گے تو بچہ بھی گر جائے گا، چائے کی پیالی بھی گرے گی. ورنہ چائے بچے پر گرے گی اور بچے کو بھی جلا دے گی، خدا نہ خواستہ. چائے نارمل گرم ہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے گھروں میں بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، گھر کی خواتین بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں. اپنی چیزیں پالش جو جوتوں پر کی جاتی ہے نیچے رکھ دیں گے، بچہ پالش لے گا، کھائے گا، منہ پہ لگائے گا، اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی آئیں گے. اور بہت ساری چیز، چاقو چھری گھر میں تو ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. آلو کاٹنا ہے، سبزی کاٹنی ہے. اب آج کے ان دنوں میں زیادہ مطلب کہ اس کا ہو سکتا ہے استعمال ہو جاتا ہو، تو وہ چاقو نیچے رہ گئے. بچہ جائے گا، بچے کو کیا پتا کہ اس کا کیا پلس کیا مائنس. اپنا ہاتھ کاٹ لے، اللہ نہ کرے اپنا پاؤں کاٹ لے، یا گھر میں کسی اور بچے کو خدا نہ خواستہ یہ اس چاقو سے نقصان پہنچا دے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دے. کپڑے چلو ذاتی طور پر اپنے بدن کو، کسی کے بدن کو نقصان نہ پہنچائے، کپڑے پھاڑ دے گا وہ. تو ماچس ہے وہ نیچے نہ رکھے. کوئی اس کا بھی جو بارود ہوتا ہے، جیسے ماچس جہاں جلتی ہے، وہ بارود کوئی مطلب کوئی اسٹرابری یا کوئی ونیلا کا ٹیسٹ یا کوئی آئس کریم تو ہے نہیں نا. وہ تو بارود ہے نا، وہ تو جلتا ہے، وہ تو کیمیکل ہے. اب وہ بیچارہ منہ میں ڈال لے تو اس کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ پاسبل تو ہے نا. تو یہ اس طرح اوور آل بہت ساری چیزیں. آج کل ہمارے یہاں شاکٹ جس میں پلگ لگاتے ہیں، وہ سب تقریباً گھروں میں اب نیچے لگتے ہیں. اب نیچے لگتے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شاکٹ پلگ میں جا رہا ہے، شاکٹ کے اوپر اب ایک سیفٹی جیکٹ لگتا ہے جو اتنی ایزی سے بچہ نہیں نکال سکتا. وہ سیفٹی جیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پلگ بھی نہیں جائے گا. عام آدمی، یہ میرے مطلب مشاہدے کے تجربے کی بات ہے کہ عام آدمی کو یہ بھی نہیں پتا. عام بڑے آدمی اس سیفٹی جیکٹ کے اندر پلگ ڈال رہے ہوتے ہیں اور کہیں گے یار یہ آپ کا جو میں نے یہ صحیح نہیں ہے. ارے بھائی صحیح ہے، سیفٹی جیکٹ لگا ہوا، نکالو گے تو پلگ جائے گا نا. یعنی بڑوں یہ میرے تجربہ، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یعنی بڑوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ مطلب کہ شاکٹ کے اندر کوئی سیفٹی جیکٹ بھی لگتا ہے کہ جس میں پھر پلگ نہیں جائے گا، بچے کی انگلی کیا جائے گی. سم ٹائم اب تو یہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ آپ جب گھر بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو آپ ایسا ارتھنگ سسٹم بنا سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کرنٹ لگے نا تو وہ فوراً بریکر گر جائے گا. یہ سسٹم ہے، یہ میں کنفرم ہوں، یہ سسٹم ہے. خدا نہ خواستہ بڑے کو یا چھوٹے کو اگر کرنٹ لگ گیا نا تو کرنٹ لگتے ہی بریکر گر جائے گا تو لائٹ بند ہو جائے گی. لائٹ بند ہو جائے گی تو وہ مطلب ایک سیف سائیڈ ہے. دو ورڈ ہیں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. بوتھ آر نیسیسری اینڈ بوتھ آر ڈیفرنٹ. دونوں ضروری میں، دونوں میں فرق بھی ہے. کیا ہے؟ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. جیسے عموماً ہم دروازے بند کرتے ہیں، تالے لگاتے ہیں، گاڑی کو تالا لگاتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو پہ کرتے، کوئی چوری کر کے نہ لے جائے. لیکن گاڑی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آج کل ایئر بیگ لگتے ہیں نا. اگر حادثہ ہو جائے تو ایئر بیگ کھل جاتا ہے، آپ کو بڑے حادثے سے بچا سکتا ہے وہ ایئر بیگ. پاسبلٹی ہوتی ہے، اسٹیئرنگ میں ایئر بیگ ہوتا ہے، سائیڈ میں ڈیسک باکس میں ایئر بیگ ہوتا ہے. اب تو کافی ایئر بیگ گاڑیوں میں لگتے ہیں. تو اب اگر صحیح گاڑی ہے، خدا نہ خواستہ گاڑی کہیں زوردار لگے گی تو یہ ایئر بیگ آٹومیٹیکلی کھل کر سامنے آ جائے گا اور بندے کی جان بچ سکتی ہے.
بچانے والا اللہ ہی ہے. تو یہ جو لاک ہے نا سیکیورٹی، اور یہ جو بیگ ہے نا یہ سیفٹی. تو گھروں میں بھی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی یہ دو چیزیں، ہمارے ہاں ان چیزوں کی تعلیم نہیں ہے بدقسمتی کے ساتھ. یہ پوری ایک ایجوکیشن ہے، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو اسکول میں یا مدارس میں، ایون کہ یہ تو والدین کو سیکھنا چاہیے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو کہ چیزیں ہیں، تاکہ یہ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، گھر میں بڑے بھی بچیں، آپ کی چیزیں بچیں گی. تو ان چیزوں کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، ہم اپنے گھروں میں سکھائیں گے کیسے؟ اب اس طرف غور کرتے رہیں کہ ہم گھروں میں کیا 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 بے احتیاطیاں کرتے ہیں. لوگ آج کل چارجر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک میری معلومات میں، سچ جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ آپ نے چارجر لگایا تو چارجر کی جو پین ہوتی ہے اس پین میں کچھ تو ہے نا جو آپ کے موبائل کو چارج کر رہا ہے، کرنٹ کا کچھ تو حصہ ہوگا. تو یہ بچے منہ میں ڈال کر بیٹھ جاتے ہیں. پتہ چلا ہے، سچ جھوٹ اللہ بہتر جانتا ہے، پتہ چلا ہے کہ اس سے بھی بچوں کو نقصان پہنچا ہے. اس طرح بعض وقت کاسمیٹکس کی چیزیں نیچے پڑی ہوئی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کاسمیٹکس کی چیز اٹھا کر کھا لیں گے. گھروں میں جیسے عورتوں کے یہاں کاسمیٹکس کی چیزیں پڑی ہوئی وہ اٹھا کر کھا لیں گے. اسپرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب اسپرے آنکھوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اسپرے میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سے آگ سے دور رکھیں کیونکہ اس میں اسپرٹ ہوتا ہے سم ٹائم. تو اب وہ خدا نہ خواستہ کسی آگ کے پاس بچے نے اسپرے کر دیا. تو یہ چیزیں ہیں، اللہ کرم کرے اور ہمارے جان و مال دین و ایمان کی حفاظت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا. جب مسجد سے نکلیں گے خارج مسجد میں جائیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر جب داخل مسجد ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی مسجد کے اندر، اعتکاف کی نیت بھی نہیں کی آپ نے، تو اب افطار نہیں کر سکتے مسجد میں، باہر جا کر کریں. یا پھر یہ کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کریں. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو وہ نیت فائدہ نہیں دے گی. ثواب کے لیے نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے یا افطار کرنے میں حرج نہیں. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ذلت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے؟ اس میں ایک نسبت نہ کی جائے کہ جیسے مجھے اللہ نے عزت دی، مجھے اللہ نے عزت دی، یہ تو اچھی چیز کی نسبت کی جائے. بے عزتی ہو گئی، یہ اپنی طرف نسبت کرے، معاذ اللہ، اللہ نے میری، یہ نہ کہے.
یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح اور باتوں میں بھی ہوگا کہ اگرچہ کہ ہر چیز ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بے شک. جو بھی اس طرح کے معاملات ہوں. ہاں وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے. لیکن جب ایسا ہو نا تو اپنی طرف یہ منسوب کرے. جیسے میرے کرتوتے سے، میرے کارنامے سے کہ میں ذلیل ہوا، میری بے عزتی ہوئی. جیسے اولاد کے لیے لوگ بولتے ہیں اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے مجھے محروم رکھا ہے، یہ نہ کہا جائے، یعنی یہ اچھا نہیں ہے. جیسے وہ قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. میں بیمار ہوتا ہوں، اللہ مجھے بیمار کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا. تو یہ ادب ہے، ورنہ حقیقت میں تو وہی کرتا ہے. جیسے اللہ تعالی یہ نہ کہا جائے، بلکہ اس کو تو ناجائز لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتوں اور سوروں اور خنزیروں اور بندروں کا خالق ہے، بنانے والا ہے. یہ اس میں خزائن العرفان میں ناجائز لکھا ہے اس کو. بلکہ یہ کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز اس نے بنائی ہے، وہ بنانے والا ہے. تو یہ گندی چیزوں کو اس کی طرف نسبت نہ دیں، یعنی جو حقیر چیزیں ہیں، گندی چیزیں کہ اللہ نے یہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم میں کیا فرق ہے؟ رضا اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے. رضا مانے خوشی، رضا مندی، اور حکم یہ ایک آرڈر. حکم کے معنی مسئلہ بھی ہوتا ہے. اس میں شریعت کا کیا حکم ہے، یعنی شریعت کا کیا مسئلہ ہے. تو کیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قانون بنا سکتے تھے اور کیا اب بھی بنا سکتے ہیں؟ تو قانون کس نے بنایا؟ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فرمانے سے. سارا نظام تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہی نا. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم، اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. تو بارگاہ رسالت میں حضرت نے عرض کیا نا کہ اسلام بھی سرکار نے ہمیں دیا، مگر وہ اندر اسٹوڈنٹ کہ اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو عطا فرمایا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دیں وہ لے لو، یعنی جس چیز کا حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. اور کثیر مقامات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ احکام بیان فرمائے. مثلا ایک شخص نے آ کے عرض کی کہ میں اسلام قبول کروں گا لیکن 5 کی جگہ 3 نمازیں پڑھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی. یہ آپ کا اختیار تھا، آپ جس کو چاہے اجازت دیتے. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے قبل اور انہوں نے قربانی کر دی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کی تو فرمایا یہ کافی نہیں ہے. تو پھر ان کو اجازت دی کہ وہ اپنا 6 ماہ کا جو بچڑا ہے، 6 ماہ کا جو بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر سکتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار تھا کہ ان کو اجازت مرحمت فرمائی. اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ احادیث طیبہ میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو جس چیز کی چاہیں اجازت مرحمت فرما دیں. آپ شارع ہیں، شریعت کو مقرر فرمانے والے ہیں. اور اب بھی خواب میں جس چیز کا حکم دیں تو پھر اس کے اصول ہیں کہ وہ جو ظاہری شریعت مطہرہ ہے اس کے عین موافق ہے، تو اس صورت میں اس پر عمل ہی کیا جائے گا، اس سے ٹکراتی نہیں ہے، اس پر عمل ہی کیا جائے گا. اور ظاہری شریعت کے مطابق اگر ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ سننے والا اپنی غلطی پر معمول کرے گا کہ مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حق ہے. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا فرما ہی نہیں سکتے، مجھے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے. اب جیسے انہوں نے خواب کا متعلق بیان کیا ہمارے مفتی صاحب نے، اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر ایک بات ارشاد فرمائی، مگر یہ بات کسی اور کے لیے ارشاد فرمائے گا، اس کو یہ کہہ دو، اس کو یہ کہہ دو. تو اس کے حوالے سے کیا ہے؟ یعنی وہ بات تو شریعت کے موافق ہے لیکن اسے براہ راست نہیں ارشاد فرمایا گیا.
اور انڈائریکٹلی جیسے پیغام پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسے خواب تو منقول ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوائے. اب یہ کہ جس کو یہ خواب سنایا گیا، یہ مطلب جو سنا رہا ہے اب اس پر اعتماد نہیں کرتا تو وہ الگ بات ہے. اعتماد کیسے کرے یار؟ میرے پاس بھی ایسے کیس آئے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ الیاس تو ہمارا یوں اور یوں ہے، اس کو بولو تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. اب کیا مسئلہ ہے؟ 50,000 روپے کی ضرورت ہے. اب تو پھر میں اس طرح کے جیسے جواب کہ آپ تو ماشاءاللہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، سرکار سے آپ کا رابطہ ہے، سرکار نے میرے پاس بھیجا آپ کو، تو یہ بھی عرض کر دیں کہ آپ سرکار الیاس قادری کی قسمت چمکا دیں اور براہ راست ان پر کرم فرمائے اور ان کو حکم دے دیں کہ میرا کام کر دے. میں نے کہا جو سرکار فرمائیں گے، میری کیا مجال ہے کہ میں انکار کروں. اس طرح کے پھر آتے نہیں تھے واپس. پہلے جب میں عوام میں ہوتا تھا نا تو اس طرح کے کیس آتے تھے کبھی کبھی. اس پر کیسے بھروسہ کرے یار؟ اتنے لاکھ دے دو، اتنے لاکھ دے دو، اس سے شادی کروا دو، اس سے نکاح کروا دو، اس کو بولو کہ اس سے اس کا نکاح کروا دے. اب یہ تو اب عاشق مجازی اور یہ اس طرح کے دھندے لے کر اپنے پاس آئے اور کبھی بولے غوث پاک نے یوں فرمایا ہے سمجھے کہ اس کا اس سے نکاح کروا دو. تو اس طرح کیس میرے پاس آتے رہتے تھے کبھی کبھی. تو یہی کہ سامنے والے پر اعتماد نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ غوث پاک پر اعتماد کیا یہ تو ہے نہیں، یا سرکار پر اعتماد نہیں کیا ایسا نہیں ہے. ہم تو یہ بول رہا ہے نا، سرکار فرمائے تو ہماری جان قربان ہے، ہماری نسلیں قربان ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی معصوم عن الخطا ہیں؟ یقیناً سید المعصومین ہے، معصوموں کے سردار ہیں. سارے نبی معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں، اور میرے آقا سبھی کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں. معصوم سے کیا مراد لیں گے؟ ہاں، معصوم سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بچے بھی معصوم ہیں. معصوم بچے، یہ معصوم بچے بولتے ہیں لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے نہ، وہ عصمت گناہ ان سے صادر نہیں گناہ ہو سکتے، صادر نہیں ہوتے. نہ قبل نبوت نہ بعد نبوت. یعنی توجہ نہ رہنا یہ ہو سکتا ہے، خلاف اولا. یعنی وہ مرتبے کے مطابق کام ہوگا اور وہ حکم شریعت کے مطابق کام ہوگا، لیکن گناہ جو ہے وہ ان حضرات سے نہیں ہوتے. خطا سے یہ لوگ پاک ہوتے ہیں. یعنی جیسے تبلیغی امور ہیں، جو کام تبلیغ کرنا ہے، جن کاموں کا جو احکام امت تک پہنچانے ہیں، اس میں تو ان سے غلطی بھی نہیں ہوتی. اور جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، وہ ان سے ہو ہی نہیں سکتی. یہ بھی اور فرشتے بھی معصوم ہیں، اور بچہ ان مانو کر معصوم نہیں ہوتا. بچوں کو معصوم بولنا بھی نہیں چاہیے. یہ لوگ بولتے ہیں بس، اور نامعصوم بولتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے، نامعصوم تو ہے، نامعصوم بچہ. صحیح ہے، نامعصوم بچے کو نہیں مارو. نامعصوم صحیح ہے، ہاں، نامعصوم ہی ہے. معصوم نہ بولا جائے اس کو. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ سوال یہ ہے، کیا شش یعنی 6 کلموں کا ذکر کسی حدیث پاک کی کتاب میں آتا ہے؟ شش کلمات یہ بعد والوں نے مطلب یہ ترتیب دی ہے. اب جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ پہلا کلمہ ایک جگہ پر قرآن کریم میں نہیں ہے. کہیں لا الہ الا اللہ ہوا ہے، کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ حدیثوں میں یہ ملتے ہیں، لیکن 6 کلمے تو حدیثوں میں بھی کہاں ملتے ہیں. تو بعد والوں نے اس کی ترتیب دی ہے. 6 کلمے، 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں. یعنی 4 تک کے تو الفاظ بھی بعین ہی احادیث طیبہ میں مل جاتے ہیں، سبحان اللہ. اور 5ویں اور 6ٹھے کے جو ہے نا وہ الفاظ اس طرح کے ترتیب کے ساتھ نہیں ملتے. اسی طرح وہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ ترتیب بعد والے بزرگوں نے دی ہے جو اچھے ہیں، بہت کام کے ہیں. یاد ہوں تو سعادت کی بات ہے، جس کو یاد نہ ہو اس کو برا بھلا بھی نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے، کیا چیم گارڈر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر
فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله سبحان اللہ. کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پیدا کرتا ہوں پرندے کی صورت، تو پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ دیکھیں اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے حکم سے بندہ پیدا بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے، تخلیق بھی کر سکتا ہے. تو یہ تفسیروں کی بات ہے پھر کہ یہ چمگا دڑ غالباً یہ چمکا دڑ ہے، دیکھ تو لیں یار. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جانور بنایا تو یہ تھا پرندہ چمگا دڑ. یہ رات کو اس کو نظر آتا ہے، دن کو نظر نہیں آتا. ہاں شاید نہیں نظر آتا. یہ ڈھونڈ رہے ہیں سوال یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ یہ تو سل کربلا میں شہید ہو گئے اور قاتل سر اقدس لے کر چلے گئے، اور اپنے جو لشکری تھے ان کا تو انہوں نے جنازہ بھی پڑھا اور تدفین کی، لیکن شہداء کربلا کو بے گور و کفن چھوڑ کر یہ نکل گئے. پھر کہیں مقام غادریہ کوئی گاؤں تھا قریب میں، وہاں کے عاشقان صحابہ و اہل بیت وہاں پہنچے. انہوں نے جب یہ دیکھا حال تو انہوں نے مطلب ان حضرات کی جو مبارک لاشیں تھیں ان کی تدفین کی، احترام کیا، اور اس طرح کی مطلب ترکیب ہے. تو اب یہ کہ کس نے جنازہ پڑھایا یہ کچھ پتہ نہیں ہے، یقیناً کسی مسلمان نہیں پڑھایا ہوگا. اب اس کے علاوہ کوئی ایسا قول ہو تو پتہ نہیں ہے، روایت ہو تو. روزے کی حالت میں پانی ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ گیا تو کیا حکم ہے؟ روزہ یاد ہو تو روزہ ٹوٹ گیا. میرا خدمت سے سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے سر سے ٹوپی گر جائے تو ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ٹوپی عمل قلیل کے ساتھ سر پہ اٹھا کر رکھی تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس طرح رکھنی ہے عمل قلیل سے مراد کہ جیسے کہ دیکھنے والے کو یوں نہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یا اس کے سر غالب آ جائے کہ یہ نماز میں تو نہیں ہے. تو بہرحال اگر ٹوپی نہ بھی اٹھائے تو صحیح ہے، حرج نہیں ہے. ٹوپی اٹھائیں گے، بال ایسے آج کل ہوتے ہیں کڑک کڑک، ٹوپی رکھیں گے تو پھر گر جائے گی. یہ تو آپ نے ٹوپی کا مسئلہ پوچھا، اب کہاں ٹوپی پہنتے ہیں، اب تو ننگے سر ہوتے ہیں. نمازوں میں ایک تعداد ہے ننگے سر. پہلے تو بزرگوں کو دور سے دیکھتے تھے تو لوگ سر پہ رومال رکھ لیتے تھے. ہم بچے تھے، جنازہ نکلتا تھا تو نابالغ بچے چھوٹے تھے تو سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ ننگے سر نہیں ہونا چاہیے جنازے کے سامنے. یہ ایک احترام تھا، ادب تھا. اب تو خدا کی پناہ تو نمازیں بھی ننگے سر پڑھ رہے ہوتے، مطلب آزادی سے پڑھ رہے ہوتے. پہلے اس طرح کے دینی محافل میں، اجتماعات میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے تصور نہیں تھا کہ کوئی ننگے سر بھی بیٹھ جائے. جیب میں رومال، ٹوپیاں یہ عام طور پر رکھتے تھے لوگ. رومال اب بھی رکھتے ہیں لیکن ناک پہنچنے کے لیے، سر پہ رکھنے کے لیے نہیں رکھتے. تو ٹوپی بھی پہلے رکھتے تھے. اب تو ٹوپیوں کا میرا خیال بکتی بھی نہیں ہوگی جیب کی ٹوپی. پہلے بہت بکتی تھی یار، وہ واقعی بولتا ہوں بہت بکتی تھی پہلے جیب کی ٹوپی. اور اب ٹوپیاں بکتی ہیں تو خوبصورت وہ ڈیزائننگ والی یہ مطلب بکتی ہیں، یہ پہنتے ہیں لوگ. وہ جالی والی ٹوپی کم پہنتے ہیں، جیب میں ہونی چاہیے. رومال باندھنے کی تو میں فیور میں نہیں ہوں، رومال باندھنا تو صحیح نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن نماز میں یہ رومال نہیں باندھنا چاہیے. عجیب سا لگتا ہے، مطلب ایسا اولیا بن جاتا ہے کہ عام بازار میں بھی نکلتے ہوئے آدمی شرمائے گا. کسی بڑے آدمی کے سامنے یا چھوٹے آدمی کے سامنے بھی یہ رومال باندھ کے شرمائے گا کہ وہ ہنسے گا، یہ کیا چلایا ہے باندھ کے رومال. تو ٹوپی میں کوئی نہیں ہنسے گا، وہ ہنسے گا تو خود پھنسے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا میں نے یہ بول دیا جو بولنا تھا اور غلط نہیں بولا، لیکن اب جو ننگے سر، اب چونکہ اس کا رواج ہو گیا ہے تو اسلامی بھائی ننگے سر والوں کو ٹوکا نہیں کریں کہ ٹوپی اوڑھ لو. ٹوپی اوڑھنا فرض واجب نہیں ہے،
اور اس طرح پھر بندہ دین کی باتیں سننے سے کترا جائے گا اور دور چلا جائے گا. اس لیے کوئی کسی کو ٹوکے نہیں, جو جس طرح آتا ہے اس کو آنے دے. ابھی ننگے سر آیا, کل ٹوپی نہیں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے امامہ باندھ لے, اللہ دل میں ڈال دے اس کے. تو نہ باندھے تب بھی آتے رہو یار, یہاں آتے رہو اور دین کی باتیں سنتے رہو. کوئی بول بھی دے کہ وہ ٹوپی باندھو, ٹوپی رکھو, امامہ باندھو, تو وہ آپ اس سے بھی لڑائی نہیں کرا, اچھا ہی بول رہا ہے بیچارہ, لیکن آپ ہم کو چھوڑ کے جانا نہیں. مسجد بھرو تحریک, شیطان کے خلاف جنگ, بس اس میں ہمارا ساتھ دیتے رہے, ٹوپی پہنے یا نہ پہنے. ویسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتاؤں, سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, ان کے شاگرد تھے. تو داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں 20 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا, اور میں نے جلوت ہو یا خلوت, یعنی اکیلے ہوں یا لوگوں کے سامنے, کبھی ننگے سر نہیں دیکھا امام ابو حنیفہ کو. وہ ہم حنفی ہیں, لیکن آپ اگر نہیں بھی ننگے سر رہتے بھی ہیں تو بھی آتے رہے ہوتا, وہی بات ہے, ہم کو چھوڑ کے نہیں جانا. ہم مل جل کر انشاءاللہ مسجدیں بھریں گے, اور نہ صرف بھریں گے بلکہ دوسری بناتے بھی رہیں گے. یا ننگے سر والوں کو آپ بگا دو گے تو مسجدیں کیسے بنیں گی اپنی؟ ان کی تعداد بھی بہت ہو گئی ہے. ذرا ہے تو مسلمان نا, داڑھی نہیں رکھتا تب بھی ہے تو مسلمان نا, سب کو مطلب آنے دیا جائے. داڑھی بھی رکھنی چاہیے کہ یہ واجب ہے, یہ تو واجب ہے. نہیں رکھتے تو گناہگار ہوتے ہیں, مونڈ دیتے ہیں, چھٹی کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ذہن بنائے اور توبہ کر کے ہمت کرے, اور آقا کی سنت جس داڑھی مبارک والے کا کلمہ پڑا ہے اس کے چہرے کی کچھ نشانی, محبت کی نشانی اپنے چہرے پر سجا لو یار, آج تو ہو جائے. ہمت مرداں تے مدد خدا, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ دل لگا دے گا, دل جما دے گا, جھجک اڑ جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ایمان میں مٹھاس اور عبادت میں لذت پیدا ہو. ہاں, ایسا طریقہ تو مجھے بھی درکار ہے, لذتیں اور مٹھاس مل جائے. اب یہ کہ بزرگوں کے جیسے اقوال ہیں کہ ہم نے 20 سال تک نماز پڑھی, قرآن پڑھا, دل نہیں لگا, لذت نہیں ملی, پڑھتے رہے, تو پھر کہیں جا کر ہم کو لذت ملی, دل لگا, اور اب ہم 20 سال تک ہم نے اس سے نفع اٹھایا. کسی بزرگ کا یہ قول اس طرح کا حلیت الاولیاء میں بھی ہے, غالباً احیاء العلوم میں بھی ہے. تو یہ کہ اب بولو کہ آپ کو چھو کر دے اور یہ سارا دل لگ جائے, لذت بھی آ جائے, تو جد و جہد, کوشش, السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا میرا کام اور پورا کرنا رب کا کام. رب کرم فرما دے گا تو ہو جائے گا. تو بہرحال دل لگے نہ لگے کرتے رہنا چاہیے عبادت, کبھی نہ کبھی دل لگ جائے گا. اور دل لگانے کے لیے عبادت کرنا یہ ضروری نہیں نا, اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں. دل لگے نہ لگے, روزوں میں کس کا دل لگتا ہے؟ شام کو تو بالکل ہی کوسا حساب کتاب ہوتا ہوگا, شدت کی پیاس لگی ہوتی ہوگی, بالکل ڈال ہو جاتے ہوں گے. یہ پھر بھی روزہ تو نہیں چھوڑتے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جیسے اپنے کو بدنگاہی سے بچاتا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو عبادت میں یا اس کو لذت نصیب کی جاتی ہے, ایسا کچھ؟ مٹھاس, حدیث شریف کہ اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کی, غالباً عبادت کا یہ کچھ ہے اس طرح. اب کس کی لذت؟ سجدے کا تذکرہ نہیں, عبادت کی حلاوت, مٹھاس, نگاہوں کی حفاظت میں نہیں. اگر واقعی آنکھیں نیچی رکھنے کی کوئی عادت بنا لے
اور رقت بھی آئے گا، دعا میں رونا بھی آئے گا انشاءاللہ، اور ساتھ میں زبان کا بھی قفل مدینہ ہو، بولے ضرورت کے سوا نہ بولے، اور بس وہ اللہ اور رسول کی یاد میں رہے، بڑی رقت سوچ سب آ سکتا ہے، لیکن ہم لوگ تو بس کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اچھی جگہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں، بری جگہ بھی نگاہ ڈالتے ہیں، نہ دیکھنا کی بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نہ بولنے کا بول رہے ہوتے ہیں، بک بک کر رہے ہوتے ہیں، دل دکھا رہے ہوتے ہیں، دل جلا رہے ہوتے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کانوں کان خبر بھی خود کو نہیں ہوتی کہ یہ میں کوئی غلط بھی کر رہا ہوں، پھر لذت کی بھی تلاش ہے، یہ سب ساتھ کیسے ہوا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد کمال اتاری بنگلہ دیش سے۔ پیارے بابا جان، شادی میں جو لڑکی کی باپ سے ڈیمانڈ کیا جاتا، پالنگ مختلف سامان، یہ دینا ہے وہ دینا ہے، اس طرح یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ کوئی اس کا کرائٹیریا؟ لڑکی کے باپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکا، بڑے لوگوں میں تو کار بھی مانگتے ہوں گے، اے سی، یہ دو وہ دو، اب جیسا مطلب معیار، غریب لوگ بھی پیچھے نہیں رہتے ہوں گے۔ وہ لسٹ بنتی ہے، ہاں، جب رشتہ جاتا ہے نا تو بعض کمیونٹی میں لسٹ بنتی ہے، ہماری کمیونٹی میں بھی ایسا، باٹوا کمیونٹی میں پنچایت بھی بیٹھتی ہوگی شاید کہ یہ طے ہوتا ہوگا، لسٹ بنتی ہے، 20 کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر اس میں نیگوسیشن ہوتی ہے، لیکن تھوڑا تو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ دیں گے، یہ نہیں دیں گے، مکان اتنے کا تو بولیں گے نہیں اتنے کا نہیں، اتنے کا ہماری پوزیشن نہیں ہے، تو وہ بولیں گے یہ تو چلتا ہے آج کل دیا جاتا ہے، تو لڑکے نے یہ پڑھا ہے تو لڑکے نے یہ سیکھا ہے، تو اس طرح کی ڈیمانڈیں چلتی رہتی ہیں، اور شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، جس پر ہم نے کئی دفعہ مدنی مذاکروں میں اور دیگر سلسلوں میں بیان کیا ہے کہ عرف اور عادت کے مطابق باپ بیٹی کو، یا جو بھی بیٹی لڑکی والے اپنے وہ جو عرف عادت ہوتا ہے اپنی سمجھ سے اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور نارملی دیتے ہیں، نارملی دیتے ہی ہیں، اگر آپ نہ بھی مانگے تو مگر یہ کہ بعض صورتوں میں تو حد سے تجاوز کیا جاتا ہے، تو برکت والا نکاح وہ ہے جس میں فریقین کے لیے آسانیاں ہوں، یہ روایت میں یہ مضمون موجود ہیں کہ دونوں طرف سے آسانیاں ہوں، یعنی دونوں طرف سے کوئی مقروض نہ ہو۔ مہر کم ہو، اس طرح کا مطلب جی مہر یہ شرع میں لکھا ہے اس کی، جو آپ فرما رہے نا کہ دونوں طرف، دونوں کو مالی طور پر پریشر میں نہیں اتنا مطلب آئے، تو اسی نکاح کو برکت والا نکاح کہا گیا ہے، مشکاۃ شریف میں جی جی، اس کا لکھا گیا ہے۔ لڑکی والوں کی جو نیندیں اڑ جاتی ہے یار، اتنا لڑکی والوں کے لیے مسائل ہے، جتنا خرچہ ہمارے یہاں لڑکی والوں کا لڑکے والوں کا نہیں ہوتا، وہ لڑکیاں پیدا بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اللہ کرم۔ آخری دم تک پاپا ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی، ایک بار جیسے مثال کے طور پر دے دیا نا باپ نے اپنی بیٹی کو، یا گھر والوں نے جو بھی دینا تھا دے دیا، اب جیسے یہ دیکھیں نا ماہ رمضان ہے نا، ماہ رمضان میں بھی لینا دینا ہے، اور عید میں، جی جی، عید میں الگ لینا دینا ہے۔ آم کا سیزن آ گیا، ابھی عمرے پہ لوگ گئے، واپس آئیں گے تو لینا دینا الگ ہوگا، اب جو حج پہ جائیں گے واپس آئیں گے تو لینا دینا الگ ہوگا، بقرعید میں جانور کٹے گا تو اس میں لینا دینا الگ ہوگا، کیونکہ اس میں بھی مطلب اگر ہم وہ سیری پائے بیچ دو تو پھر میرا خیال ہے واپس آ جائیں گے، پھر اس میں ران بنی ہوئی ران، تو یہ سب بہت ساری چیزیں ہمارے بعض کمیونٹی میں تو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ، دعا کریں اللہ کریم کرے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ بعض صورتوں میں تو رشوت ہوتی ہے نا، جی باپا، جبکہ وہ سامنے والوں کو نہیں دیں گے تو یہ برا بھلا بولیں گے، جھگڑا کریں گے، بیٹی کو ستائیں گے، ظلم کریں گے اس پر، تو اب یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے لڑکی والوں کو دینا پڑتا ہے، تو جب شر سے بچنے کے لیے دیا گیا تو یہ رشوت ہوتی ہے، حرام، قطعی حرام، ہر صورت میں رشوت نہیں ہے، شر سے بچنے کے لیے جو دیا وہ رشوت ہے، تو یہ بھی ہو رہا ہے مطلب۔ یہ ختم کرتے ہیں، اس میں اگر لڑکا بھی تھوڑا سا ہمت پکڑے نا
اور لڑائی جھگڑا نہ کرے، فتنہ فساد نہ کرے، لیکن ہمت پکڑے کہ مجھے نہیں لینا میرے سسرال سے کچھ بھی، تو بھی بات بن سکتی ہے. لیکن اب خود ہی بکنے کے لیے تیار ہے، اپنا ریٹ خود ہی لگا رہے ہیں، تو اب کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، میرے نوجوانوں کو بھی اللہ ہمت دے. مگر بس یہی کہ لڑائی جھگڑا فتنے سے بچ کر تھوڑا سا اپنا وہ اختیار کریں. والد اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. عورتوں میں زیادہ یہ مسائل سنے جاتے ہیں، لیکن اگر مرد اپنا کردار تھوڑا ادا کرنے کی کوشش کرے تو کنٹرول ہو سکتا ہے. لڑکا جو ہے نا، اس کو شادی سے غرض ہوتی ہے. اس کا اتنا مطلب اس کا ذہن خراب کیا جاتا ہوگا. ماں بولتی ہوگی، بہن بولتی ہوگی، بڑی تجربہ کار، باپ بھی شاید کم بولتا ہوگا. مردوں میں یہ بلا کم ہے، عورتوں میں خدا کی پناہ. مطلب خصوصاً بڑی بوڑھیاں جن کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہوتے نا، ان کا آدھا جسم جو باہر ہے نا، یہ بڑا شریر ہوتا ہے. یہ بڈھیاں جو ہے نا، یہ بڑا ناس کر رہی ہوتی ہے معاشرے کا، کوئی بھاشا بھی نہیں سمجھتی. اللہ ان کو ہدایت دے. سب نہیں، ہاں، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بھی سمجھدار لوگ سمجھتے ہوں گے. تو اس لیے اگر لڑکے کو کوئی چڑھانے والا نہ ہو نا، تو شاید یہ چپ چاپ وہ صحرا پہن کے مطلب بیٹھ جائے. ہاں، اسی طرح وہ لڑکی بھی بیچاری، اس کو بھی وہ بھی نہ پڑے چکر میں. اس کو اتنا پتا نہ ہو، جوان ہوتی ہے نا، ابھی تجربہ نہیں ہے. بوڑھی ہوگی جب الگ بات ہے. تو یہ مطلب مین جو خاندان والے جو لوگ ہیں نا، اب ہم یہ مغرب کے بعد سلسلہ کرتے ہیں فوراً تقریباً 7:45 بجے کے آس پاس. تو گھریلو مسائل ان کا حل. پاپا کالیں آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں. لڑکیاں ہیں نا، یہ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بھلے اکا دکا کال اگر آئی ہے کہ اپنی شادی پر جو ان کی اپنی ذات کے جو ڈیمانڈ ہے نا، کہ میں یہ بھی لے جاؤں گی، میں یہ بھی لے جاؤں گی، میرے کپڑے ایسے ہوں تو میرا جوڑا ایسا ہو تو میرے چپل ایسے ہوں. یہ خود اوپر ہے کہ اپنے باپ پر اتنا پریشر ڈال رہی ہے کہ مجھے یہ بھی دلا دو، یہ بھی دلا دو، یہ بھی دلا. باپ کی اتنی پوزیشن نہیں ہوتی، لیکن بیٹی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی. بیٹی کو ہلکا پھلکا پرس چلتا نہیں، اس کو برانڈیڈ پرس چاہیے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے سلسلوں میں آئی ہیں. تو بیٹیوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے والدین پر پریشر ڈالے ہیں. باپ بولتا تھوڑی ہے، بعض اوقات باپ مقروض ہو جاتا ہے. اور وہ بیٹی کی کیونکہ شادی ہو رہی ہے تو وہ بعض اوقات یہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں نپٹ رہے ہو، تب کیا کریں، بیٹی جا رہی ہے بیچاری کو دینا 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 ہے. تو بیٹی کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے اوپر مالی بوجھ تو نہ ڈالے. اب وہ بھی ڈال رہی ہوتی ہے، وہ مطلب اس طرح کی چیزیں نہ کریں. اور لڑکے پاپا ڈیمانڈ کرتے ہیں، پاپا لڑکے ڈیمانڈ کرتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ لڑکے لڑکیاں کرتے ہوں گے، لیکن پیچھے ان کے کوئی کار فرما ہوتا ہو تو اللہ بہتر جانا. اب وہ ایڈوانس ہے دور، لیکن خود بخود ضروری نہیں کرتے ہوں. دوستوں میں ایسا چل پڑا ہے ہاں، کہ وہ تجھے کیا دوست، ملا تھا. ان کی دوست سہیلیاں لڑکی کی یہ چڑھاتی ہوں گی کہ میں نے تو یہ بھی لیا تھا، وہ بھی لیا تھا، تو بھی اپنے ابو کو بول. یہ بھی ہوتا ہوگا، ہونا نہیں چاہیے یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے جو اسے یعنی بد نگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے بدنگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے جو اسے یعنی بدنگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. اور ایک روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ پاک اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا. یہ جنت پہ لے جانے والے اعمال 642 642 پیج سے میں نے آپ کو سنائی. یہ کتاب پڑھنے والی ہے، جنت پہ لے جانے والے اعمال.
اس میں نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کا شوق دلانے کے لیے بہترین کتاب ہے، یہ منفرد کتاب ہے، یوں سمجھ لو۔ اس کو بھی اگر ضرور حاصل کیجئے گا اور پڑھیے گا، اللہ توفیق دے تو۔ ضخیم کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ عثمان اتاری، آسٹریلیا کے شہر ایلس اسپرنگ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضور، سوال یہ عرض تھا کہ اعتکاف سنت معقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ اگر اس شہر کے کسی بھی فرد نے نہیں کیا اعتکاف تو پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا اسلامی بہن اگر کر لے اپنے گھر میں، یعنی کہ مسجد بیعت میں، تو اس شہر سے یہ والا جو وعید ہے پوچھ گچھ کی، یہ اتر جائے گی؟ اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دیں۔ یہ آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے نا، عشر آخر، تو اس کا اعتکاف سنت المؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ تو ایک نے کر لیا کسی نے تو سب سے اتر گیا، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب سنت کے تارک، ترک کرنے والے قرار پائیں گے۔ اب یہ کہ اس میں عورت نے کر لیا اعتکاف مسجد بیت میں، اب دیکھ رہے ہیں اس کا مسئلہ مل جائے تو۔ بات پہ سوال تو مضبوط ہے بالکل، کہ وہ ایک نے کر دیا تو عورت نے کر لیا تو کیا بھی ایک ایسے شہر سے جہاں واقعی مساجد کے مسائل ہیں، اور پورے شہر میں مسجد نہیں شاید یہ کوئی حساس طبیعت کے ہوں گے کہ یار ادھر اچھا نکالا کیسے ہے، ہوگا، کیا ہوگا۔ مسئلہ اچھا نکالا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی اسلامی بہن نے ذہن دیا ہو کہ میں بیٹھ جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ محلے سے علاقے سے یہ چیزیں ہو جائیں، تو اس طرح کی ڈسکشن ہوئی ہو، کوئی تعجب نہیں ہے، اور پوچھ لیا گیا ہو، چلو پوچھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی تعالی اللہ تعالی علیہ۔ کبھی علیہ۔ توجہ نہیں گئی، کتاب میں بھی کبھی پڑھنا یاد نہیں ہے، بہار شریعت میں بھی بس مطلقاً ہی ہے۔ پوچھ لیتے ہیں علماء سے مزید انشاءاللہ۔ کیا تراویح کی جماعت کا بھی 27 گنا ثواب ہوتا ہے؟ فرض نماز جو ہے، تراویح تو پاس رکن ہے، فرض نماز ہاں، وہ بظاہر تو فرض نمازوں کا ہی، تو نفل جو باجماعت پڑھ لیتے ہیں تو وہ 27 گنا کا وہ بھی شاید کہیں کیا، تو اللہ بہتر جانے۔ فرض نمازوں کے جو فضائل بیان کیے گئے جماعت کے اور تاکید ہے جماعت کی، تو یہ سب اس میں 27 گنا کا، اور تراویح کا کوئی الگ سے اس طرح کا ہے نہیں پڑا ہوا۔ ہاں، وہ تو کتنا اس میں تو مسائل ہے۔ جی، سوال چلائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک گھر ہے، وہ ہمارا رہائشی گھر ہے، اس میں ہم نے کرائے پہ دکان دی ہوئی ہے جس کا کرایہ 30,000 روپے آتا ہے، اس کو 1 سال بھی ہو گیا، کیا اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ مطلب یہ کہ اگر شرائط پائے گئے تو وہ کرایہ بھی اس میں محسوب ہوگا، وہ کاؤنٹ کیا جائے گا زکوٰۃ کے اس میں، یعنی مکان پر نہیں، اس کرائے پر، کرائے پر۔ جی، دکان اور مکان پراپرٹی پر نہیں ہے، اس پر ہے آپ کے کرائے پر۔ یہ ارشاد فرمائیں، جو معتکف ہونا چاہے اسلامی بھائی اسلامی بہن، تو اس کے لیے آخری وقت کون سا ہے؟ کل اتوار ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، اور کل ہے نا 26 مئی اتوار، یعنی ہمارے وطن میں کل، ہمارے ملک میں کل جو ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے معتکف کے لیے یہ ہے کہ مسجد میں ہو جائے، آ جائے، یعنی غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ 20واں روزہ، 20 روزہ جو ہے 20واں روزہ، اس تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے معتکف ہو اور سورج ڈوبے، سورج ڈوبتے وقت اس کا ہونا یہ ضروری ہے مسجد میں۔ اب یہ کہ
बाज़ औक़ात हमारे यहाँ फैज़ान मदीना में इतना रश होता है, चेकिंग के मराहिल भी तय करने होते हैं, उसमें कोई हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, कि हज़ारों की जानों का भी खतरा होता है। तो इसलिए वो एक एक की चेकिंग की जाती है, सामान की, उसकी बॉडी की, सब कुछ होता है। तो इसमें बाज़ औक़ात ये कि मगरिब की अज़ान, ये लाइन लगी होती है, उसमें शायद हो जाती है अज़ान। पिछले सालों में अल्हम्दुलिल्लाह काफी कंट्रोल था, अब इसी हद तक तो होगा प्रॉब्लम। बिलफर्ज अगर अज़ान हो गई तो ये ना कहा जाए कि मेरा क्या कसूर है, मैं तो आ गया था। एहतिकाफ शुरू नहीं होगा। मस्जिद के बाहर जो लाइन लगी है तो उसका एहतिकाफ, वो सुन्नत एहतिकाफ तो गया। अब आ जाए मस्जिद में, नफल एहतिकाफ कर ले, 10 दिन यहाँ गुजार ले, जो दिन मिल जाए गनीमत है। अगर बाहर निकला तो फिर दोबारा नियत कर ले, नफल एहतिकाफ का सवाब कमाता रहे। अब 12 बजे की अगर फ्लाइट होती है ना, तो एयरपोर्ट पर 12 बजे कोई नहीं पहुंचता। 1 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे पहले तो काउंटर बंद हो जाता है। अब कोई बोले कि मैं 1 घंटा पहले आ गया हूँ, बोले भाई काउंटर बंद हो गया, बोर्डिंग पास नहीं लिया, इमिग्रेशन नहीं कराई, चेक पोस्ट से किसी से नहीं गुजरे, बोले मैं तो फ्लाइट के उड़ने से पहले आ गया था ना, तो फिर वो जवाब देंगे एयरपोर्ट वाले। सोर्स भी नहीं लेते। वहाँ मेरे साथ जो रजबुल मुरज्जब में, कौन से साल में मरकजुल औलिया में जो किस्सा हुआ था, 95 में 2 शहीद हुए थे साईं भाई, और मुझे पुलिस के पूरे वो फौज में, समझो, वो तो उस वक्त तो खौफ हिरास फैला हुआ था, तो वो फौज की कोई पुलिस की गाड़ी थी, और बड़े बड़े यानी वो एसएसपी पहुंच गए थे और डीएसपी और ये लोग। तो अब वो एसएसपी तो साथ नहीं थे, डीएसपी और ये गाड़ी में मुझे ले गए थे साथ। पहुंचे तो वो अड़ाउड़ी में फ्लाइट का टाइम खत्म हो गया, काउंटर बंद हो गया। अब वो डीएसपी ने भी बेचारे ने सोर्स लगाई, ऐसा केस था मेरा खतरनाक कि वहां कहीं ये जल्दी पहुंचे, अपने घर पहुंच जाए, कहीं वहां भी ये लोग कहीं तरकीब बनाकर इसको एयरपोर्ट पे ना मार दें। मेरी जान का खतरा था, लेकिन हवाई जहाज वालों ने हमारी नहीं सुनी, उसकी नहीं सुनी, और हवाई जहाज मुझे लिए बगैर उड़ गया। और इसके बाद वहीं राह में एयरपोर्ट से बाहर निकलने, उस वक्त तो खौफ था ना। तो फिर यह कि दूसरी जो फ्लाइट कोई भी ऐसी थी, वो उसमें मैं बाबुल मदीना आया था, मरकजुल औलिया लाहौर से। तो ये मतलब कि जब लेट होता था मैं इनसे लड़ाई करूं क्या? पीआईए का हवाई जहाज था और डोमेस्टिक था, तो अब क्या उसमें केस करूं कि मुझे क्यों नहीं ले गए, मेरी जान का खतरा था। ऐसे हालात में भी बस वो इनके उसूल बने हुए। तो ये तो शरीयत का उसूल है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त मस्जिद में एहतिकाफ की नीयत से हो। तो आप बोलोगे यार हम बाहर रह गया और चले थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो हुक्म शरीयत है उस पर अमल करना है। जल्दी आ जाओ, हवाई जहाज के लिए जल्दी जाते ही ना तो 2 घंटे 5-5 घंटे पहले बुलाते हैं यार बाज़ों का। इसलिए आजकल तो चेकिंग और ये हालात के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं सख्तियां। थोड़ा इधर खड़े हैं तो ले कैमरा के सामने आ जाओ, समझे, कैमरे के सामने खड़ा करेंगे, सवालात भी करते हैं बाज़ों का, पंचायतें करते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, और जवाब भी देना पड़ता है। जरा भी आपने 19-20 किया तो ये शक करेंगे, तो फिर और आजमाइश पे डाल देंगे। उधर कोई भी अड़ी नहीं करता, सब यस्सर कर रहे होते हैं, समझो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी से आ जाए जो मौत बाद आ भी गए। हाँ 10 दिन के लिए, कल भी तो उसमें हमने सुना ना कि वो किसी ने कहा था कि मैं 10 दिन के लिए आ गया हूं। आ गया, तो अभी से आ जाएं, वरना मैक्सिमम ये भी है कि कल हो सके तो असर की नमाज, जोहर की, कल इतवार भी है तो यहीं पढ़ लें नमाजें, और रात को ही आ जाएं अगर अभी नहीं पहुंचे तो, यानी अब आ जाएं। कल तो दिन के वक्त भी आते रहेंगे रहेगी बार। तो जो मोतकिफ यहाँ जिनकी मतलब तरकीब है आने की, वो कल के दिन में आ जाए, लेकिन आज रात को आ जाए ना यार, इतना प्यारा मदनी मुज़ाकरा होता है यार। आज तो हफ्ता भी है, आज कुछ ज्यादा ही मतलब तरकीब, और भी बाहर के भी साईं भाई तशरीफ लाते हैं, छुट्टी है ना इतवार की, तो आज से ही आ जाए। लेकिन वो कल हमने ये आने का हम कह रहे हैं, तो जिनके कार्ड बन चुके हैं ना, इनको हम कह रहे हैं कि भाई आ जाइएगा, कार्ड बन चुके हैं, फार्म हो चुके हैं, क्योंकि अब हमारे पास फैज़ान मदीना आलमी मदनी मरकज़ में अब ज़्यादा गुंजाइश है ही नहीं,
کیونکہ پھر تھوڑے بہت تو وہ آ ہی جاتے ہیں اس طرح کے کہ پھر وہ ان کا وہ شرکت ہو جاتی ہے تو وہ کچھ اسپیس ہوتا ہی ہے. سنجی جٹے ہوئے تو ان کے کارڈ بن چکے ہیں، جن کے وہ انٹریاں ہو چکی ہیں، مہربانی کر کے ان کا کہیں اعتکاف رہ نہ جائے تو آ جائیے گا، کیونکہ اب اسپیس نہیں ہے فیضان مدینہ میں، جگہ نہیں ہے. تو پھر آپ کو منع کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ بھئی اب پھر ایسا رکھیے گا کہ پھر آپ دوسری مسجد میں جا کر بھی اعتکاف کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. میرا جی اس مہینے 24 تاریخ دا ٹکٹ ہے عمرے واسطے. میری والدہ فوت ہو گئی، اس کی عمرے کی خواہش آئی تے میں عمرہ پہلے والدہ واسطے کراں یا پہلے میں اپنا عمرہ کراں، یہ مسئلہ میں پوچھنا چاہنا. جی کیا فرمائیں سوال؟ میرا جی اس مہینے 24 تاریخ دا ٹکٹ ہے عمرے واسطے. میری والدہ فوت ہو گئی، اس کی عمرے کی خواہش آئی تے میں عمرہ پہلے والدہ واسطے کراں یا پہلے میں اپنا عمرہ کراں، یہ مسئلہ میں پوچھنا چاہنا. اللہ 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 تواڈی والدہ نو غریق رحمت فرماوے، اودی مغفرت کرے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جلوے اودی قبر وچ لے رہے، صبر بھی عطا کرے تانوں بھی دیگر سوگواراں نو. اچھا عمرہ جڑا ہے وہ کسی اور نام تو نہیں ہو سکتا، اپنے نام تو ہی ہوتا ہے. تساں اپنے نام تو عمرہ کرو تے تواڈی والدہ نو ایدا ایصال ثواب کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آپ کو حیرت کیا ہم سے اردو سے ہی نہیں بولے جاتے، یہاں پنجابی نکل رہی ہے. سوال چلائیے. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ طاق راتوں میں جو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے، اگر اس نماز میں کسی کو سبحان اللہ والحمد للہ نہ پڑھنا آتا ہو تو اس کی جگہ کیا کرے یا کوئی اور چیز پڑھے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. تسبیح یاد کر لیں. صلاۃ التسبیح نفل ہے اور صلاۃ التسبیح کہتے ہی ہیں کہ اس میں تسبیح پڑھی جائے گی. تسبیح یہ سود آنے والی جو تسبیح ہوتی یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی. تو اللہ کی پاکی اس میں بیان کی جاتی ہے تو اس کو پراپر طریقے پر پڑھنا چاہیے. اب اس کی کوئی قائم مقام کوئی مختصر تسبیح ہے نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز سے پہلے جو بسم اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، الحمد شریف کے بعد جو صورت ملانی ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ برائے مہربانی جواب دیجیے. جب سورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد تو اس میں بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، مستحب ہے. اور اگر بیچ میں کوئی رکوع جیسے پڑھتے ہیں، سورت نہیں پڑھتے بلکہ مثال کے طور پہ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اس طرح کی کوئی سورت پڑھی، رکوع پڑھا یا بیچ کی آیتیں پڑھی سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں، تو اب بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں ہے. سورت ملانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور ہم پورا وضو کر رہ چکے ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے، تو اس کے بعد ہم جب دوبارہ وضو کریں تو کیا دوبارہ آپ کی دعا بھی پڑھنا چاہیے بسم اللہ والحمد للہ، اور جب پانی دوبارہ استعمال ہوگا تو کیا یہ اسراف نہیں کہلائے گا؟ اسراف کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ وضو ہی ٹوٹ گیا تو وضو دوبارہ کرنا ہے. یہ تو اسراف نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ پانی بہائے گا تو ہی وضو ہوگا. اب یہ کہ وہ بسم اللہ وغیرہ دوبارہ پڑھنا یا نہیں، اس کا پڑھنا یاد نہیں ہے مجھے کہیں. پڑھ لینے میں تو عافیت ہے، لیکن یہ کہ وہ جیسے اب بسم اللہ پڑھ کے یا وہ جو بھی بسم اللہ العظیم والی پڑھ کے اب وہ ہاتھ دھوئے اور وضو ٹوٹا تو اب ظاہر دوبارہ دھونا تو فرض ہے ہاتھ،
पानी तो बहाना फर्ज है उस पर, अब वो दोबारा वो पढ़े या ये अभी तो पढ़ा है, ये वैलिड है या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है। ला अदरी। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, बेशक मेरा हाथ मेरे मुरीद पर ऐसा है जैसे आसमान ज़मीन पर। मीठे मीठे इस्लाम भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना के हाज़रीन, इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई तौर पर जो मदनी मुज़ाकरे में शरीक हैं, लैया, मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, खानपुर, डेरा गाजी खान, नवाबशाह, बहावलपुर, सरदाराबाद, फैसलाबाद, आए हम अपने गुनाहों से तौबा करें, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए दाखिल हो जाएं। अमीर अहले सुन्नत जो अल्फाज अदा फरमाएं आप भी दोहराएं, इसकी बरकत से आप सिलसिला कादरिया में दाखिल होकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे। और वो नाज़रीन और हाज़रीन जो पहले ही किसी सिलसिले में दाखिल हैं, चाहें तो बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत फरमाए, मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहिए तालिब होता हूँ मैं, आप अपने ही पीर साहिब के मुरीद रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस सिलसिले का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। मैं अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ करता हूँ, मैं तौबा भी करवा दें, सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल भी फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से, और वायदा करता हूं मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूंगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा, माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलौज, फिल्में ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वायदे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूं मैं खानदाने आली शान कादिरिया रज़विया में मैंने अपना हाथ आपके हाथ में दिया और आपके जरिए से सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक जनाब शेख अब्दुल कादिर जीलानी के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाब गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में जनाब गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के गुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अब इंशाअल्लाह दुआ इफ्तार।